السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. برادران اسلام اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے جگہ کے انتخاب میں غلطی کی. ہمارا انداز یہ تھا کہ جگہ کافی ہو جائے گی، اس لیے خواتین کو ادھر جہاں پہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں وہ حصہ رکھ دیا گیا خواتین کے لیے، اور جینٹس کے لیے، مردوں کے لیے ادھر رکھا گیا. لیکن یہاں والوں کو بھی تکلیف ہو گئی، وہاں والوں کو بھی. خواتین اتنی ہیں کہ وہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہاں بھی آپ حضرات کو تھوڑی زحمت ہو گئی، تھوڑا ہم کو اندازہ کرنے میں غلطی ہو گئی. اگلی مرتبہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کا نظم دوسرا کریں گے، کیونکہ نیچے اسکول ہے. اگر خواتین کو ہم نیچے کر دیتے اسکول میں تو مردانے کو بیٹھنے کرنے میں تکلیف نہ ہوتی. کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت اور ایک عشق اور ایک وابستگی ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. اور یہی میرے بزرگوں سب سے بڑا سرمایہ ہے مسلمان کا. ایک مسلمان بھائی کا اور ایک مسلمان بہن کا سب سے بڑا سرمایہ وہ تعلق ہے سرکار کے ساتھ میں، جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے بغیر اس کے مانگے ہوئے اس کے دل میں ودیعت فرما دیا. جو حضور کے ساتھ عشق ہے، جو حضور کے ساتھ محبت ہے، جو آپ کے ساتھ عقیدت ہے. جب حضور کے حالات بیان ہوں گے، حضور کی سیرت کا جلسہ ہے تو سارے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، اپنی اپنی مصروفیتوں کے باوجود، حالانکہ ظاہر ہے کہ کام کا دن تھا، لوگ تھکا کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات نے اتنا اچھا رسپانس دیا اور تشریف لے آئے. یہ آپ حضرات کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تعلق کا اظہار ہے، اور ہم بھی اس میں خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی، آپ کو بھی توفیق دی. تو خدا کرے کہ اس میں اور استحکام آ جائے، اور اللہ پاک اس کو باقی رکھے، اور اس عشق و محبت کی ناقدری کی کوئی سزا اللہ پاک ہمیں نہ دے. کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں. نہیں چاہنے کے باوجود دشمن ہمارا سارا سرمایہ لوٹ رہا ہے. جیسے مادی دشمن ہماری سب چیزوں کو لے رہا ہے، تو روحانی دشمن بھی سب چیزوں کو لے رہا ہے. ہم نہیں چاہتے ایک چیز، لیکن ہو رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس ناقدری کی وجہ سے یا دشمنوں کے حوالے ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس نعمت سے محروم نہ کر دے. بس اسی فکر میں بار بار جمع ہونا بھی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے، مذاکرہ کریں گے، کچھ کہیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ سوچیں گے، پھر کچھ کریں گے. اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وابستگی ترقی کرے گی، اور یہ وابستگی میرے دوستوں فائدہ پہنچائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت جوڑ لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، فائدہ اس کا مقدر ہے، خوش نصیبی اس کا مقدر ہے. جس نے جتنا سرکار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا وہ اتنا زیادہ خوش نصیب انسان ہے. ابھی حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب جو خطبہ استقبالیہ دے رہے تھے، سب سے ان کا پہلے بیان ہوا تو انہوں نے جو حدیث شریف پڑھی وہ بڑی عجیب ہے. وہ بیان کے رو میں حدیث شریف کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، تو میں نے اس حدیث شریف کو اپنا عنوان بنا لیا تقریر کا. میں نے کہا میں اسی پہ بولوں گا تھوڑا سا، زیادہ وقت تو ہے بھی نہیں کہ سرکار کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں. کچھ ذہن میں تھے نقشے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے، ہماری صحتوں اور تحمل کے اعتبار سے زیادہ وقت مناسب نہیں ہے. انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے کو اپنا لیا، جس نے میرے طریقے کو اپنا لیا، اللہ پاک اس کا 4 طرح سے اکرام کریں گے، 4 طرح سے عزت سے نوازیں گے اس کو. ایک حدیث شریف ہے جس کی عربی انہوں نے پڑھی تھی، ترجمہ نہیں فرمایا تھا، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ المحبت فی البررہ، نیک لوگوں میں اس آدمی کی محبوبیت ڈال دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، ظاہری اور باطنی عادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دلوں میں عقیدت آ جاتی ہے.
آج پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عقیدت کاہے کے لیے میرے دوست، جو ہر مسلمان کے دل میں ہے. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلی، یہ تو جتنے ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں اور محبت والا رخ ہمارے دل میں آتا ہے. خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، تابعین ہیں، تابعین. یہ محبت کس نسبت پہ آتی ہے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ یہ وہ محافظت علی السنہ، حضور والے طریقے کو اپنانے کی خصوصیت ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے، جب تک، اور مر جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں اس کی محبوبیت ڈال دی جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اصل میں، کہ محبوب کے ساتھ جو جڑے گا اپنے محبوب کی نسبت کو چمکا دیتے ہیں. یہ ہے وہ فانی کے ساتھ میں جو بھی لگ جاتی ہے چیز، اللہ پاک اس کی فنا کو ختم کرتے ہیں. عجیب بات ہے. تو فرمایا کہ المحبت بالبررہ، نیک لوگوں میں محبت ڈالی جائے گی. جتنے اچھے لوگ ہوں گے ان میں محبت آ جائے گی. سنت کی اتباع کی خصوصیت ہے. ایون اس زمانے میں بھی جبکہ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت کا میڈیا کام کرتا ہے، بڑا ایک پروپیگنڈا والی دنیا ہے، پوری ایک عالم ہے، لیکن ہر وقت اس بات کا تجربہ کیا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جس کا اکثریت جو ہے وہ سنت کے موافق ہے، لوگ اس کی عزت اور احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ہماری شکل صورت دیکھ کے تو اب تو ایک صاحب ہے ہمارے، دو ٹیکسی چلا تو بولتا ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہے، داڑھی والا ہے تو اچھا ہے، دیکھ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نیک جو جن دلوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، ان میں محبوبیت آ جائے گی. اور ظاہر ہے کہ میڈیا، پروپیگنڈا، دوسری مخالفتیں، یہ مخصوص لوگوں کا کام ہوتا ہے. عام انسان تو ایسے نہیں ہوتے، سیدھے سادے انسان ہوتے ہیں، سادے دل ہوتے ہیں، جنہوں میں ان کی کسی کے خلاف میں کوئی نفرت اور بہت عداوت نہیں ہے. ان کے دلوں میں بھی اللہ پاک احترام اور محبت ڈال دیتا ہے. ایک صاحب ابھی آئے، وہ بتا رہے تھے کہ کسٹم میں ان کے ساتھ بڑا وہ اکرام ہوا. ان کا کہا کہ بھائی تم مولانا صاحب ہیں، تمہارے کیا ہے، لے کے جاؤ. حالانکہ سارے لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ آج جتنا زیادہ آدمی دیندار اپنے کو دکھے گا شاید اتنا پرابلم میں آئے گا. نہیں، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ المحبت بالبررہ. تو جب غیروں کے اندر جو نرم دل، صاف دل ہیں اور جو متعصب نہیں ہیں، جنہوں نے خامخواہ اپنے کو گندا نہیں کیا ہوا ہے، ان کے دل میں سنت کی برکات کے یہ اثرات ہیں، تو اپنے مسلمانوں کے دلوں میں کتنی محبت نہیں آ جائے گی. اور کون مسلمان نہیں چاہتا کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کو دوسرے لوگ چاہیں، لوگ اس سے نفرت نہ کریں بلکہ محبت کریں. ہر آدمی چاہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اکرام اللہ کرتا ہے، اکرمہ اللہ غیر بڑی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں. ایک دوسری بات کیا فرمائی؟ ایک اور بات فرمائی کہ والہیبۃ فی الفجر، جو میرے والے طریقے کو اپنائے گا، دوسرا اکرام اس کا یہ ہوگا کہ خراب لوگوں میں اس کا ڈر بٹھا دیتے ہیں. یہ بھی حاکم کو آتی چاہے والی بات ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ایون آپ ایک طرف سے چل رہے ہیں تو سامنے والا اپنی روڈ بدل دے رہا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے اس کا، گاڑی ہے اس کو. الہیبۃ فی الفجر، پوری دنیا میں اتباع سنت کا ایک روب ہے. جتنے بدکار ہوں گے، خراب لوگ ہوں گے، ان کے دل میں ڈر آ جائے گا. مروبیت آپ کچھ کر کے نہ کرا کے خامخواہ سے ڈرا جاتا ہے. اور ہم نے چونکہ کامل اتباع نہیں کی کہ ویسی مروبیت آتی، تو ناقص اتباع کے باوجود بھی اللہ پاک نے ایک روب کا سلسلہ چلا دیا اپنے غیبی انتظام کے تحت میں، کیونکہ اس کے اچھے منافع بعد میں سامنے آئیں گے. نفع ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے. اللہ ہدایت کی شکل میں لوگوں کے پھر وہ روب جو ہوتا ہے پھر وہ محبت میں بدل جاتا ہے، وہ عقیدت میں بدل جاتا ہے، وہ اپنے کو اب کسی کو بڑا ماننے میں بدل جاتا ہے. روب میں یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی نفع کی شکل کر کے دل لانا چاہتے ہوں مسلمانوں کے بارے میں، اس لیے یہ بات چلا دی ہوں. اور یہ سب اللہ ہی کرتے ہیں. المحبت بالبررہ، اور اس کے ساتھ فرمایا والہیبۃ فی الفجر، یہ ایک اس کا اکرام، یہ بھی ایک اکرام کی چیز ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ والسعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت اور کشادگی کے ساتھ اکرام کیا جاتا ہے اس کا.
جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو اپنائے گا، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے گا، اس کی روزی میں بھی برکت دے گا، اور جو روزی اس کو ملی ہوئی ہے اس میں بھی برکت دے گا۔ حاصل شدہ روزی میں برکت میرے دوستوں اس زمانے میں سب سے کم ہو گئی ہے۔ ایک ہے کہ زیادہ آمدنی ہونا، اور یہ کہ چھوٹی آمدنی میں زیادہ کام ہونا، کام ہو کر پیسوں کا بچ جانا۔ ہمارے شیخ کے پاس میں جب کوئی آ کے دعا کراتا تو یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دے دیں کہ کام نکل کے کچھ پیسے بچ جایا کریں، یہ دعا کرتے تھے۔ تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ حضرت ایسا کیوں بولتے ہیں، لیکن جب زندگی اور تجربات سے گزری تب پتا چلا کہ ہر وقت آدمی کے پاس بچت ہو جانا تھوڑی سی کس قدر آدمی کی جمعیت قلب کا، تسلی کا، سکون کا ذریعہ ہے وہ۔ کیونکہ بچت کا مطلب یہ ہے کہ ساری ضرورتیں اس کے اندر اندر آ گئی، لمٹ میں آ گئی۔ فرمایا کہ جو میرے طریقے کو اپنائے گا اس کے لیے ساتھ سے رزق ہوگا، رزق کے اندر وسعت ہوگی۔ اور ایک چوتھی چیز میرے دوستو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کو اس وقت سمجھیے کہ ہمارے سارے ہی علماء نے ٹارگٹ کیا ہے، توجہ دلائی ہے اس بات سے، فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ وثقۃ فی الدین، دین میں مضبوطی اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی حضور والے طریقے کو اپنائے گا تو دین میں مضبوطی اس کے اندر آ جائے گی، صفاحت آ جائے گی، پختگی آ جائے گی، رسوخ آ جائے گا، ہمت بڑھ جائے گی، حوصلہ پیدا ہو جائے گا، شرم نکل جائے گی، لوگوں کا ڈر خوف نہیں رہے گا، بشرطے کہ وہ حضور والے طریقوں کو اپنائے گا۔ اور یہ وقت میرے دوستوں بہت زیادہ اس کو امفسائز کرنے کا ہے، اس کو بہت زیادہ توجہ دینے کا ہے اس بات پر کہ جس ملک میں خاص طور پر میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو پیش کرنا ہے، اس پاکیزہ زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ گھبراؤ نہیں، شرماؤ نہیں، پریشان مت ہو، لوگوں کے پریشان کرنے سے حوصلہ مت چھوڑو، ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چھوڑنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے حضور والے طریقے کو اپنانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور والے طریقے کو پیش کرنا ہے کہ مسلمان جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ ہوتا کیسا ہے تمہیں، اور ہر مسلمان اپنے اپنے سرکل میں اگر حضور والے طریقے کو اپنانے لگے، میں اپنانے لگوں، آپ اپنانے لگے، میرے دوستوں وہ سرکل مجبور ہو جائے گا یہ کہنے پر کہ بھائی ان لوگوں کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، ان لوگوں کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والا پہلو نہیں ہوتا، ان لوگوں کے اندر کسی کی جان مال عزت کا یعنی کوئی بے اکرامی نہیں پائی جاتی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پاکیزہ زندگی دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا ذکر آئے گا تو اس میں جو آپ کا ظاہری طریقہ ہے وہ بھی آئے گا، جو آپ کا باطنی طریقہ ہے وہ بھی آئے گا، جو آپ کی وہ سنتیں ہیں جو کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے سے متعلق ہیں وہ آئیں گی۔ ایسے جو اخلاق اور صفات اور نرمی اور محبت اور مروت اور خوش دلی اور طلاقت وجہ اور بشاشت وجہ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کو تکلیف نہیں دینا، وہ چیزیں بھی اس کے اندر آئیں گی۔ اپنی فیملی کے اندر بڑوں کے حقوق کو ادا کرنا، چھوٹوں کے حقوق کو ادا کرنا، چھوٹوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا، بڑوں کی ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر آئیں گی۔ حضور والے طریقے کو اپنانے میں ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ اس میں ساری زندگی کے سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ اس وقت ساری انسانیت کے سامنے حضور والے طریقے کو پریکٹیکلی عملی طور پر سامنے آنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ آخر یہ مسلمان ہوتا کیسا ہے؟ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو تھوڑا سا ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ آپ نے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد، تشریف آوری کے بعد، تجلی فرمانے کے بعد، ہویدا اور ظہور فرمانے کے بعد جو چیز دی ہے میرے دوستوں، اس کی بنیاد ساری انسانیت کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پورے دین کو آپ سمرائز کریں گے، اس کا اجمال بنائیں گے، اس کا خاکہ بنائیں گے، تو اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ فرد، فیملی اور پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی، پورا عالم انسانیت، ایک آدمی اور اس کے اطراف سے ریلیٹڈ جتنا اس کا خاندان ہے، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، بیٹے پوتے، بیٹیاں نوازیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور بھائی بہن اور سگری رشتے دار، نسبی رشتے دار، خون والے، سسرالی والے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ساری انسانیت، پھر اس کے اندر جو اپنے ہیں وہ بھی، جو پرائے ہیں وہ بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ فرد سے لے کر پوری دنیا کے پورے انسانوں تک، ہر فرد بھی اور اس کا جتنا سرکل بڑھتا چلا جائے گا وہ بھی،
وہ سارا کا سارا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہ جائے. بس یہ خلاصہ. کسی کی جان کو تکلیف نہ پہنچے. ساری تعلیمات آپ دیکھ لیجیے، علماء کرام بیٹھے ہوئے، اگر خالی ان کو یہ موضوع دیا جائے کہ بھائی اس میں پہلو بتائیں تو آپ اندازہ کریں گے، آپ کو ٹائم ہی نہیں بتاؤں گا کوئی. جان کی حفاظت ہر فرد کی، مرد ہو یا عورت. مال کی حفاظت ہر فرد کی، مرد ہو یا عورت. عزت کی حفاظت ہر فرد کی، مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا غیر مسلم. اور آپ کو بتا دوں، انسان ہو کے جانور. تعلیمات دیکھ لیجیے آپ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی بے عزتی کو بھی منع کیا ہے، جانور کو تکلیف پہنچانے کو بھی منع کیا ہے. حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی، جان ہوتی ہے خالی. روح الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے. روح کے ہوتے ہوئے کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خالی جان ہے بول کے کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے. ایک ہے تھوڑا سا فرق اس میں باری، مگر اس میں اہتمام ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. منشوری سے نہیں کاٹ سکتے آپ، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اس کو بھوکا پیاسا نہیں مار سکتے. اگر اس کو کھانا پلانا کر سکتے ہو تو پالو اس کو، ورنہ مت پالو، ورنہ اللہ عذاب دے دے گا تم کو. اور واقعات ہیں ایسے. ساری انسانیت کی اور ساری مخلوق کی جان کی حفاظت ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی ہم کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. ساری مخلوق کے مال کی حفاظت. مطلب یہ ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے تو اپنی جان کی پرابلم پڑے گی، اپنے مال کا پرابلم پڑا ہوا ہے، اپنی عزت کا پرابلم آیا ہوا ہے، عزتوں کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس شان کے ہیں کہ ساری انسانیت کی سلامتی اس کے اندر ہے، ساری انسانیت کا امن اس کے اندر ہے. اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اس کو حاوی ہے. اور یہ عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ نہ آپ نے نہ آپ نے کہیں پڑھا، نہ آپ نے کبھی کوئی حرف لکھا، نہ آپ نے کسی پرانے زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، کچھ بھی نہیں. ایک امی لقبی جن کو تمام ذرائع علم سے مستغنی رکھا گیا، علم کے جتنے اسباب ہوتے ہیں ان سے دور رکھا گیا مصلحتاً. یہ ان کا کوئی استاد بھی نہیں ہونا، یہ لوگ کسی بڑے آدمی سے مل کے سننا بھی نہیں، اس کی صحبت میں بیٹھ کے، اس کی مجلس میں بیٹھ کے، کسی یونیورسٹی سے پڑھنا بھی نہیں، کسی سے لکھنا بھی نہیں، کسی کو لکھ کے دینا بھی نہیں، کسی کا لکھا ہوا پڑھنا بھی نہیں. یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روکی گئی تھی باضابطہ پیری پلان. کیوں؟ اس واسطے کہ ایسے امی لقبی کو ایسا علم دیا گیا جو ایک فرد سے لے کے ساری انسانیت تک، چاہے وہ سیاسی لائن کے ہوں، معاشرتی لائن کے ہوں، معاملاتی لائن کے ہوں، ٹریڈنگ لائن کے ہوں، اخلاقی لائن کے ہوں، خاندانی لائن کے ہوں، فرد سے متعلق ہوں، مجموعے سے متعلق ہوں، ملک سے متعلق ہوں، بین الاقوامی ہوں، سارے لائن کی، سارے شعبوں کی، ساری تفصیلات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے طور پر بیان فرمایا ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہبری موجود نہیں ہے. کسی ایک بات میں زندگی کے شعبے میں ایسا علم اللہ نے آپ کو دیا، ایسا کمال اللہ نے آپ کو دیا، ایسا عمل اللہ نے آپ کو دیا، ایسے اخلاق اللہ نے آپ کو دیے، ایسی سیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ایسا مقام اللہ پاک نے آپ کو مرحمت فرمایا. ہم ان کی امتی ہیں. کتنا بڑا شرف ہے میرے دوست، کتنی بڑی عزت ہے یہ. اور یہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے طریقے کو اپنائے گا تو اس کو جو اور خصوصیات حاصل ہوں گی اس میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ الثقۃ فی الدین، کہ دین میں اس کی مضبوطی بھی رہے گی. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتوں والے طور طریقے کو اپنائیں گے اور شرمائیں گے نہیں اس میں، تو بحیثیت مسلمان کے اس ملک کے اندر زندہ رہ سکیں گے اور آنے والی اپنی مسلم امت کو، مسلم جنریشن کو بحیثیت مسلمان اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. اور اگر آپ نے کہا کہ ایمان اور اسلام تو عقیدے کا نام ہے، دل میں ہونا چاہیے، دماغ میں ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کے بارے میں اس کی کوئی فکر نہیں کی، اپنی زندگی کے بارے میں ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، تو ہو سکتا ہے اللہ محفوظ فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے بحیثیت مسلمان کامل ہونے کے دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. ثقہ فی الدین حاصل ہونے کا طریقہ جب حضور نے یہ بتا دیا، بس بتا دیا اس طرح. یہ تو ایمان کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کامل کیا جائے، اعتماد کیا جائے. اس لیے اس مبارک جلسے کے موقع پر جہاں اور چیزوں کا ہم عزم کریں، ایک یہ بھی عزم لے کے اٹھیں کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ صورت اور آپ کی سنتیں اور آپ کے معمولات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایتیں اور آپ کے ارشادات، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ فخر ہے، باعتبار علم کے بھی، باعتبار عمل کے بھی، باعتبار اس کو جاننے کے بھی کہ ہمارا تو ایمان ہے یہ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مانتے ہیں، تو ان کی بات کو بھی سب سے بڑی مانتے ہیں. اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں،
مگر ہم یہ عزم لیں کہ بھائی یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، کرنا ہی کرنا ہے ہم کو، یہ اس پر اب عمل بھی کرنا ہے۔ اب چاہے اس عمل کے کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنا پڑے، جدوجہد کرنا پڑے، اس کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے جان و مال کی، اللہ کے راستے میں پھرنا پڑے، بزرگوں کی صحبت میں جانا پڑے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے دینی مدارس کا اور جنائز مراکز کا رخ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا ہو، سب سے زیادہ ترجیح کی چیز ہمارے پاس یہی ہے۔ پہلی چیز جس کو ہمیں ترجیح دینی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میری اولاد یہ پہلے مسلمان رہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ دیکھو تم مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ پوری طرح سرنڈر رہنا اللہ پاک کے لیے، اللہ کے لیے پوری طرح تابع اور فرمانبردار رہنا، یہ تمہارا سب سے پہلا فرض ہے، اس کے بعد میں دوسرے فرائض ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری ہے۔ اس لیے اس مبارک موقع سے اللہ کرے کہ یہ غذا ہمیں حاصل ہو، یہ جذبات اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور جو محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو عشق ہے، جو عظمت ہے سرکار کی ہمارے دلوں میں، اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اور اس عظمت و محبت کا یہ رنگ چڑھا دے، یہ دکھا دے یہ چیز کہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ محبت اور عظمت ہونا الگ چیز ہے اور اس کے رنگ کا تقاضوں کا باہر آنا الگ چیز ہے۔ محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں حضور کی ایسی ہے جیسے ہیرا اپنی کان میں، ہیرا جو اپنی کان ہے، جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، جس جگہ سے ہیرے نکلتے ہیں وہ ہیرا ہے، لیکن وہ ہیرا جو ہے جب تک اس کی تھوڑی تربیت نہیں ہوتی، تراش خراش نہیں ہوتی، اس کو جو کانکن ہوتے ہیں اور جو ہیروں کے ماہر ہوتے ہیں جب تک اس کو اس انداز سے خاص طور پر لاتے نہیں، پھر وہ بازار میں قیمت بنتی نہیں اس کی، ہے اپنی جگہ پر وہ ہیرا۔ ایسے ہی حب رسول کی اور عشق رسول کی ایک تربیت چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو آدمی کو پریپریشن چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنے لیے بھی، اپنے خواتین کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ وہ ایک پروسیس ہے جو کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو اپنے اپنے اعتبار سے، جس کو ہم خود ہی جان سکتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، مگر میرے دوستوں کر ڈالنا ہے۔ اگر ہم اس ہمت پر آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بادل چھائے ہوئے ہیں مسلمانوں پر یہ چھٹ جائیں گے، نفرتوں کے بادل چھٹ جائیں گے، بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، خوف کے بادل چھٹ جائیں گے، بے امنی کے بادل چھٹ جائیں گے، ظلم و ستم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ سزا والی شکلیں ان کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ امت مسلمہ کہیں ضائع ہونا نہ پائے۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں آتا ہے بندہ تو اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ پاک اپنے نظام غیبی سامنے لا کے اس کو حفاظت فرماتے ہیں۔ اسلام کی حفاظت ایسے ہی ہوئی ہے، اور آج تک جو مسلمان جیسے مولانا فرما رہے تھے زندہ ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے اصل میں کہ جب زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے مسلمان تو تھوڑے جھپے لگا دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو سنت پہ لاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ اپنے وعدے کے مطابق پھر اس کو حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس ملک میں میرے دوستوں تھوڑا سا مسلمان محنت کر لیں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سامنے والوں کو معاف کرتے ہوئے، مخالفین کے ساتھ پھر بھی اپنے اخلاق کو اچھا دکھاتے ہوئے، اب یہ لوگ ریئلائز کرنا شروع کر چکے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ بھئی جو باتیں ان کے بارے میں کہی گئی تھی وہ خواہ ایک سیاست کی اور کچھ بھی نہیں تھی، ایک پروپیگنڈا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دین کو فوکس کریں اور مذہب پر آ جائیں اپنے پابندی سے اور اس کی رعایت کرنے لگ جائیں، اور ساتھ والوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق ہیں وہ برتنا ہے، وہ تو ہمیں بتائے ہی جا رہے ہیں، اس کی تعلیم تو ہمیں دی ہی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میرے دوستوں میں خوشخبری آپ کو دیکھیے، بات اپنے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت پرانے زمانے کے ہیں اور بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات تھے اور بڑے احوال ان کے ہیں۔ انہوں نے اپنے کشف کے اندر ایک بات بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ زمین کے جو مختلف علاقے ہیں ان مختلف علاقوں پر جو روحوں کے لشکر آتے ہیں، گروپس آتے ہیں، جو پیدائش کی شکل میں انسان آتا ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے روح ڈالی جاتی، روح پیدا نہیں کی جاتی، روح پہلے سے آلریڈی پیدا شدہ ہے، پیدا ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ روح کو بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب کسی علاقے میں لوگوں کی پیدا ہونے کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں روحوں کے لشکر ہیں، ان کے گروپس ہیں، یوں کہیے ان کے ٹروپس ہیں، وہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو جب ایک پورا کا پورا گروپ ختم ہو جاتا ہے، بیاج ختم ہو جاتا ہے، تو دوسرا شروع ہوتا ہے۔ اپنی تفصیلی مکاشفے میں انہوں نے ایک بات کہی، یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ملک میں آپ کو کافر 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 دکھیں گے زیادہ، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان 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 دکھیں گے آپ کو زیادہ۔
اور بڑی تفصیل انہوں نے بیان کی کہ اس علاقے میں کہاں جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے. اس میں فرمایا کہ اگر کسی ملک میں پہلے ایمان والے رہتے تھے لیکن دھیرے دھیرے اب کافر آ کے بسنا شروع ہو گئے اور وہاں کافر پیدا ہونا شروع ہو گئے اور کافروں کی روحیں آنا شروع ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جو بیاج ختم ہوا وہ ایمان والوں کا تھا اور جو بیاج آیا وہ بے ایمانوں کا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ فرمایا کہ جس ملک کو تم دیکھو گے کہ وہاں پہ کافر 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 ہی پیدا ہوتے تھے، پھر تم اچانک دیکھنے لگو کہ وہاں مسلمان آ گئے، پھر وہ رہنے لگے، پھر ان کے بچے ہونے لگے اور بچوں میں روحیں نئی نئی آنے لگی اوپر سے آسمان سے. تو نئی نئی روحوں کے مسلم آنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی روحوں کا بیاج اس علاقے کے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. یہ خوشائن بات ہے، ہمارے بزرگوں کی باتوں میں بڑی خوشائن باتیں اور ہوپ فل باتیں ہوا کرتی ہیں. ایک بڑی انہوں نے امید والی بات فرما دی اس میں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کی آمد رفت شروع ہو گئی، پھر وہاں ان کے بچوں کا توالد تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، مسلم روحیں آنا اللہ پاک کی طرف سے آئی، تو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کی آمد اور وہ گروہ کی آمد شروع ہو گئی جو ایک وہاں شیپ میں ہے، ایک لشکر موجود ہے روحوں کا جو آیا کرتا ہے اپنی ترتیب کے اعتبار سے. تو اللہ نے اس علاقے کو اس کے لیے منتخب کر لیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پوری اقطار عالم سے، پوری دنیا سے اللہ پاک مسلمانوں کا یہاں سلسلہ جاری فرمائے، یہاں رہ بھی رہے ہیں، یہاں ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں، نسلیں بھی ہو رہی ہیں. ان کو ضائع ہونے سے بچایا اسی وقت میں جا سکتا ہے کہ جب اس لشکر کی حفاظت کا آپ انتظام پہلے سے کر دیں، اس گروپ کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام آپ پہلے سے کر دیں، وہاں اس کو ایسا انوائرمنٹ ملے کہ جس پہ وہ دین پر چل سکے. اور یہ سارا کا سارا میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کو پھیلانے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو مواقع دین کی خدمت کے ہیں اس میں بھرپور حصہ لینے والا ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی دعا فرما لیں. مفتی صاحب آپ دعا کریں، آپ ہی نے سارا جلسہ چلایا، آپ دعا کریں. آئیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، گنہگار ہیں. اے اللہ ہم نے بڑی بڑی غفلتیں کی ہیں اور ہم نے آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے سلسلے میں بھی بڑی غفلتیں کی ہیں. ان کے حقوق کے بارے میں بھی ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی ہے. اے اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں مولا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا. ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نہ آپ کا حق ادا کیا، نہ آپ کے حبیب کا حق ادا کیا، نہ اسلام کی ذمہ داریوں کو خود پورا ہم نے کیا. اے اللہ ہمیں بہت زیادہ اس بات پر افسوس ہے، شرمندگی ہے اور غلطی کا اقرار ہم کرتے ہیں. مولا آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دیجیے، اپنے حبیب کی دعاؤں کے صدقے میں معاف فرما دیجیے، ان کی قربانیوں کے صدقے میں معاف فرما دیجیے، ان کے آنسوؤں کے صدقے میں معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کے صدقے میں معاف فرما دیجیے. ہم تمام کو معاف کر دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے اور آج پوری ملت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت کر دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے، امت مسلمہ پر کے خوف کو امن سے بدل دیجیے، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے سلسلوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے بارے میں جو نفرت پائی جاتی ہے غیروں میں وہ دور فرما دیجیے، اس کو محبت سے بدل دیجیے، جو بدگمانی پائی جاتی ہے اس کو بدل دیجیے، اس کو خوشاقیدگی سے بدل دیجیے. اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما دیجیے، اس ملک کے مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ میں فضل فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے لیے مراشد امور کا الہام فرما دیجیے، ہمیں بتا دیجیے، سمجھا دیجیے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، ہم اپنے آپ کو دین پر کیسے لے آئیں اور ہم اپنے آپ کو سنتوں پر کیسے لے آئیں. اے اللہ اس کے لیے جو باطنی قوت اور ہمت درکار ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، جو علم ہمیں درکار ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. بھائیوں بہنوں سب کو مولا کریم، بچوں سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے اور فضل خاص فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے، سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے، سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے.
کہنے سننے کو قبول فرمائیے، بیٹھنے صبر کرنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے منتظمین کو قبول فرمائیے، جو اس میں تعاون کرتے ہیں ان کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرمائیے، اس میں ہونے والے کاموں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس کے منتظمین کو قبول فرمائیے اور اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اندر دل و دین کی خدمت ایک جذبہ نصیب فرما دیجیے اور ہمت نصیب فرما دیجیے اور اسباب میسر فرما دیجیے، اور اے اللہ مسلمانوں کے احوال خاص طور پر معاشی اعتبار سے درست فرما دیجیے۔ آج کل معاشی پریشانیاں جو چل رہی ہیں اللہ تمام مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی پوری مولا اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ملازمتوں میں استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت نصیب فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجیے، عافیت عطا فرمائیے، ہمارے متعلقین کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرمائیے، اے اللہ ان کو بری ماحول سے، بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے بچا دیجیے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے مراکز کی، ہمارے مساجد کی، ہمارے مکاتب کی، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیجیے، دین کا ماحول میسر فرما دیجیے، اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، دجالی فتنے سے حفاظت فرمائیے، دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، شیطانی اور انسانی شرور سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ فخر سے اور آصف سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، نظر بد سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ نظر آنے والے شرور، نظر نہیں آنے والے شرور، انسانوں سے متعلق، جنات سے متعلق، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری اور ہمارے بچوں کی گھر بار کی پوری حفاظت فرمائیے، دنیا کا جو خیر ہے مولا وہ دے دیجیے اور آخرت کا جو خیر ہے اپنے فضل و کرم سے وہ نصیب فرما دیجیے، مولا قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچاننا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ زبان مبارک سے آپ کے ہمارے آقا ہونے کا اقرار کروا لیجیے، ہمارے اعمال کو مولا مشکل میں ڈالنے کے پاس حالات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سرکار کو دیکھ کے ان کو پہچاننا نصیب فرما دیجیے اور ان کا اقرار نصیب فرما دیجیے، میدان حشر میں آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، آپ کی شفاعت والے وحلے میں نصیب فرما دیجیے، اللہ آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجیے، آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ شرمندگی بے عزتی سے بھی حفاظت فرمائیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دیجیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تو مولا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے اور اپنے فضل خاص سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے تذکرے اور ذکر مبارک کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ ایک 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز